بالکل ٹھیک ہے. آپ کو بہت دنیا فالو کرتی ہے، وہ چاہے آپ کا ٹویٹر ہو، چاہے آپ کے بلاگ ہوں، آپ کی ویڈیو ہو. فالو کر رہے تھے آپ کو کہ آپ وزیر مواصلات مراد سعید صاحب، جو اپوزیشن کسی کی چھوٹی سی چھوٹی حرکت پہ 2 گھنٹے کی پریس کانفرنس اور اسمبلی میں گجتے برستے ہیں، لیکن ہم نے آپ کو فالو کیا کہ آپ نے ان سے رابطہ کرنے کی کوشش کی. کیا آپ کا ان سے اس پہ کوئی رابطہ ہوا؟ اور ہم نے انہیں اس واقعے پر کہیں پہ کچھ سنتے ہوئے یا بولتے ہوئے دیکھا نہیں ہے. آپ کے پاس کوئی انفارمیشن کہ وہ آئے ہوں اس پہ بات کی؟ یہی بدقسمتی ہے سمجھ اللہ صاحب ہماری اس ملک کی اور ہمارے حکمرانوں کی کہ ہم اپنا جو کام ہے وہ نہیں کرتے اور وہ کرنا بھی نہیں چاہتے. ہم اپنی رسپانسبلٹی لینے کو تیار نہیں ہے. ہمارا جو سکوپ ہے، جو ہمارا ایریا ہے، جو سکوپ آف ورک ہے، ہم اس میں بالکل ہمارا کوئی انٹرسٹ نہیں ہے. آپ ان کے وزراء اٹھا کے دیکھ لیں، ایک لمبی لسٹ ہے، میں نام لے دیتا ہوں. ان میں آپ ان میں سے دیکھ لیں کتنے وزراء ہیں جو اپنی منسٹری کے حوالے سے پریس کانفرنس کرتے ہوں یا وہ سٹیٹمنٹس دیتے ہوں، لیکن دوسری طرف ہر وقت وہ اپوزیشن کو لتاڑنے کے لیے، وہ صحافیوں کے خلاف ٹرولنگ کے لیے، اور وہ آؤٹ آف دا وے جا کے باتیں کرنے کے لیے، بیان بازی کرنے کے لیے، ایک اشتعال انگیز، مطلب ایسی ایسی اللہ کی پناہ ہے کہ ایسی ایسی جو باتیں سننے کو مل رہی ہیں حکومتی ترجمانوں کی طرف سے اور ان کے وزراء کی طرف سے کہ بندہ سر پکڑ کے بیٹھ جاتا ہے کہ یار یہ عوام نے مینڈیٹ دیا ہے. ایسے لوگوں کو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ جی ہمیں عوام نے مینڈیٹ دیا ہے، تو یہ اس مینڈیٹ کی آپ عزت کر رہے ہیں، یہ اس کا احترام کر رہے ہیں. آپ کیا نئی نسل کو آپ جو ہے وہ دے رہے ہیں، اس میں پیغام دے رہے ہیں کہ جو جتنا زیادہ بدتمیزی کرے گا سوشل میڈیا پہ، جو جتنا زیادہ اس کی لینگویج ابیوسو ہوگی، وہ شاید اتنا زیادہ عزت دار ہے ان کے نزدیک. تو آپ یہی فارمولا جو ہے یہ ان کے، میں کہتا ہوں کہ 60 سے 70% لوگوں پہ اپلائی کر کے دیکھ لیں کہ ان میں سے کوئی بندہ اپنی منسٹری کا کام نہیں کرتا نظر آتا آپ کو، لیکن وہ اس طرح کی بیان بازی اور یہ سب کچھ کرنے کے لیے وہ تیار ہے. مراد سعید صاحب جو ہیں ان کے بارے میں جیسے آپ نے اپنے انٹرو میں بھی بولا، آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ بڑی تیاری کر کے آتے ہیں. انہوں نے ہمیشہ ایک اپنی جو دستاویزات ہوتی ہیں، فائلیں ہوتی ہیں، وہ ساتھ اٹھائی ہوتی ہیں، خاص طور پہ جب وہ قومی اسمبلی کے اجلاس میں آتے ہیں. تو اور وہاں پہ وہ بہت زیادہ ایک جسے کہتے ہیں کہ وہ بات وہ آرام سے بھی کی جا سکتی ہے، لیکن وہ بڑے شور شرابے کے ساتھ شاید اپنا موقف اس کو زیادہ تھوڑا وہ پریس کرنے کے لیے وہ بڑے جذباتی ہو جاتے ہیں، اور اس دوران ان کے فیس ایکسپریشن جو ہیں وہ بھی آپ نے دیکھے ہوں گے. اور اس پہ تو کئی لوگوں نے میمز بھی بنائی ہیں، لیکن وہ میں نہیں سمجھتا کہ وہ بھی ایک مناسب رویہ ہے، کیونکہ ہر بندے کو اپنا معافیت ضمیر بیان کرنے کا پورا حق ہے، وہ چاہے جس بھی انداز میں کرے. لیکن کہنے کی مقصد یہ ہے کہ وہ وہاں پہ اتنے جذباتی ہو کے اور اس طرح پلندے لہرا کے اور ہاتھوں کے اشاروں سے اور ایسے ایسے بیان دیتے ہیں وہ، اور وہ جناب کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتے. اور ان کی وجہ سے ہم سمجھتے ہیں، میں چونکہ بہت زیادہ پارلیمانی رپورٹنگ کا میرے پاس اللہ کا شکر ہے کہ وہ ہم نے کیا تجربہ بھی ہے، ان کی وجہ سے میں اگر کہوں کہ 50% گزشتہ کچھ عرصے کے دوران اگر اجلاس ملتوی ہوئے ہیں تو وہ غلط نہیں ہوگا ان کے صرف ایک رویے کی وجہ سے اور ان کے آؤٹ آف دا وے جا کے بیان بازی کی وجہ سے. لیکن بھائی صاحب آپ منسٹر ہیں اس وزارت کے جو آپ کے انڈر آتی ہے، جس میں آپ کی نیشنل ہائی ویز ہیں، جس میں موٹر ویز ہیں، اور آپ کہتے ہیں کہ آپ دعویٰ کرتے ہیں کہ عمران خان صاحب جو ہیں ان کی ٹیم کے سب سے بیسٹ پلیئر آپ ہیں اور سب سے بہترین کارکردگی آپ کی ہے. اور اس کارکردگی کا حال یہ ہے کہ جب اتنا بڑا واقعہ ہو جائے، پوری پاکستانی قوم جو ہے وہ سر پکڑ کے بیٹھی ہوئی ہے، لوگوں کے دل دہل گئے ہیں، لوگوں کی سسکیاں نہیں رک رہی، لوگ اپنے بچوں کو جو ہے وہ بیچارے اپنے جسے کہتے ہیں بازو میں چھپایا ہوا ہے، اور وہ ایک لمحے کے لیے فرض کرنے کے لیے لوگ جو ہیں وہ کانپ جاتے ہیں کہ خدا نہ خواستہ یہ کسی کی بھی بہن بیٹی ماں ہو سکتی تھی. اور پوری قوم جو ہے وہ اس وقت حکمرانوں کی طرف دیکھ رہی ہے، اور آپ کو اتنی توفیق نہیں اللہ تعالیٰ نے دی کہ آپ ان بے بس لوگوں کے سامنے ان کی جو فریاد ہے یہ ان بے بس لوگوں کے دستے شفقت رکھ دیتے. آپ انہیں کہتے ہاں جی میں منسٹر ہوں، میں ذمہ داری قبول کرتا ہوں، میں انچارج ہوں اس موٹر وے کا، لیکن مجھے جو ہے وہ مجھ سے یہ کوتاہی ہوئی ہے اور میں اعتراف کرتا ہوں، اور میں ہر اس وسائل کو بروئے کار لاؤں گا جو ہمیں ان مجرموں تک پہنچنے کے لیے مدد دے. میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوں گا. لیکن وہ ایسے غائب ہیں جیسے گدھے کے سر سے سینگ غائب ہوتے ہیں. میں نے انہیں بے تحاشا میسجز کیے، میں نے انہیں کالز کی، اور وہ واٹس ایپ پہ آپ کو پتا ہے وہ پتہ چل جاتا ہے کہ بندہ آن لائن ہے یا نہیں. آپ آن لائن ہونے کے باوجود آپ نے ایک میسج تک کا جواب دینا گوارا نہیں کیا. مطلب ہم جرنلسٹ ہیں، یہ ہمارا ایک پروفیشنل اوبلیگیشن بھی ہے، اور ہمارا یہ استحقاق ہے کہ ہم کسی منسٹر کو جواب دہ ٹھہرائیں، اس سے پوچھیں کہ یہ آپ کا سکوپ آف ورک ہے، آپ نے اس میں کیوں یہ واردات ہوئی ہے، کیا ہوا ہے. اور آپ کو جب
ایک آئی جی جو ہے موٹر وے وہ آپ کو لکھ رہے ہیں اس سے پہلے 6 ماہ پہلے, اور انہوں نے آپ سے یہ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ وہاں پہ ایک یہ بھی چل رہا ہے سوشل میڈیا پہ, نیوز میں بھی, کہ اس جو موٹر وے کھلا ہے وہ مکمل طور پہ اس کے کوئی سیکیورٹی, جو پولیس گارڈز ہیں یا جو بھی ہیں, وہاں پہ ایسا کچھ ہے ہی نہیں, انتظام ہی نہیں ہے. اس کے بارے میں بھی پلیز فرما دیجیے گا. جی سندیلا صاحب, اس میں تو دیکھیں جیسے میں نے کہا ہے کہ یہ کام ایک ہوتا ہے کہ خود کرنا, اور ایک ہوتا ہے کہ کسی کا کیا ہوا کام جو ہے آپ اس کو ایٹ لیسٹ سنبھال ہی لیں. تو یہاں پہ تو آپ کو بالکل الٹی گنگا بہتی نظر آ رہی ہے کہ یہاں پہ خود تو کرنا ہی نہیں ہے نا. مطلب وہ تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک اللہ اللہ کر کے بی آر ٹی بنی ہے, اور وہ ہمارے دوست ہیں عمار مسعود صاحب, انہوں نے کالم بھی لکھا تھا کہ یہ نہ بس چلے گا نہ بس چلے گی. تو وہ حال ہے کہ 5 بسیں اب تک, جو میرا خیال ہے انفارمیشن اگر درست ہے, تو وہ آئے روز ایک بس جو ہے وہ خدا نہ خواستہ وہاں پہ اس کو آگ لگتی ہے, کوئی حادثے کا شکار ہوتی ہے. 5 بسیں ابھی تک وہ جل چکی ہیں وہاں پہ. مطلب آپ کی کارکردگی کا یہ عالم ہے کہ آپ نے ابھی تک کون سا پروجیکٹ ہے جو آپ نے شروع کیا. ایک پروجیکٹ آپ نے شروع کیا اور وہ بھی صرف اور صرف اس کی کاسٹ آپ دیکھ لیں کہاں تک پہنچ گئی, اور پھر اس کے بعد اس کی کامیابی کی حالت آپ کے سامنے ہے. یہ جو لاہور سیالکوٹ موٹر وے ہے, یہ سابق نواز شریف جب تھے وزیر اعظم تھے ان کے دور حکومت میں یہ بنی, 2017 میں یہ مکمل ہوئی, اور اس کے بعد یہ انہوں نے ظاہر ہے اس کو کھولنا تھا کیونکہ وہ کمپلیٹ ہو چکی تھی. اس کے بعد آپ نے اس پہ تھوڑے سے جو سروسز ایریاز ہیں ان کو آپ نے وہ ڈیولپ کرنا تھا, اور وہاں پہ آپ نے جو ٹول پلازا والا کام تھا اس کو دیکھنا تھا, پولیسنگ آپ نے وہاں پہ کرنی تھی, اور وہ جو اس سے ریلیونٹ جتنی سہولیات ہوتی ہیں مسافروں کے لیے وہ آپ نے صرف فراہم کرنی تھی. لیکن وداؤٹ ڈوئنگ اینی سچ ورک انہوں نے اس کو جو ہے وہ اوپن کر دیا, اور اس کا صرف بیڈنگ جیسے وہ یہ کرتے ہیں, اور انہوں نے بیڈنگ کر کے ایف ڈبلیو کو اس کا ٹھیکہ دے دیا, اور وہاں پہ جناب انہوں نے اپنا ٹول ٹیکس جو ایک ایس او پیز ہوتے ہیں اس کے تحت وہ ٹول ٹیکس وصول کرنا شروع کر دیا ایف ڈبلیو او نے. لیکن آپ نے اس کو باقاعدہ نیشنل ہائی ویز اینڈ موٹر وے پولیس کے ہینڈ اوور نہیں کیا, جس کی وجہ سے وہاں پہ کوئی, چاہے بس مسافر جو ہیں وہ اللہ کے آسرے پہ آپ باہر بیٹھے ہوئے ہیں. سندیلا صاحب آپ جانتے ہیں کہ آپ اگر 1 روپیہ بھی دیتے ہیں تو اس 1 روپے کے عوض آپ کو اس ٹیکس کے عوض آپ کے جان و مال کے تحفظ کی ذمہ داری ریاست لیتی ہے. یہ نہیں ہوتا کہ میں ٹیکس تو دوں لیکن جب میرے تحفظ کی باری آئے تو آپ کہیں کہ جی ابھی تو وہ پولیس وہاں پہ ڈپیوٹ ہی نہیں کی گئی تھی. اگر نہیں ڈپیوٹ کی گئی تھی تو مراد سے صاحب آپ آئیں نا, آپ بتائیں قوم کو کہ بھئی کیوں وہاں پہ ڈپیوٹ نہیں کی گئی تھی. آپ کا کام صرف یہی ہے کہ آپ وہاں پہ بیٹھ کے صرف قومی اسمبلی کے اجلاس میں جو ہے وہ چیخ و پکار کے ساتھ اپنے باتیں کریں, آپ الزام تراشی کریں, آپ جو ہیں وہ پلندے لہرائیں وہاں پہ. لیکن جو آپ کا اپنا کام ہے, جو آپ کی اپنی ذمہ داری ہے, آپ کی اپنی براہ راست آپ کی وزارت کی ذمہ داری ہے, جس پہ اتنا بڑا ثانیہ ہو گیا ہے کہ جس پہ پورا پاکستان ہل کے رہ گیا ہے, اور وہاں آپ کو اللہ تعالیٰ نے توفیق نہیں دی کہ آپ 2 لفظ بول سکتے. آپ کو تو چاہیے تھا آپ اسی وقت جو ہے وہ باہر نکلتے اور آپ اس موقع پہ پہنچتے اور جا کے دیکھتے کہ ہاں یار یہ میری وزارت کے انڈر تھا, تو آپ اسی وقت سارے اپنے نیشنل ہائی ویز موٹر وے پولیس کے آئی جی کو بلاتے کہ ہاں بھئی آپ نے یہ مجھے کیوں نہیں یاد کروایا تھا, یہ کیوں نہیں بتایا تھا. کیونکہ انہوں نے, ان کا یہ موقف ہے, ان کا یہ دعویٰ ہے سید کلیم امام صاحب کا, اور انہوں نے وہ لیٹر بھی پبلک ہو چکا ہے کہ انہوں نے آج سے 6 ماہ پہلے ان کو بولا ہے کہ جی یہ یہاں پہ جو ہے اس کی تقریباً کوئی 430 سم تھنگ ملین روپیز انہوں نے وہ بھیجی, اس کی ڈیمانڈ بھیجی کہ جی آپ اس پہ جو ہے وہ پولیس کے لوگ بھی اس پہ لگائیں, ڈپیوٹ کریں, اور اس کو ہمارے حوالے بھی کریں, اور تاکہ یہ ہمارے اس میں زیر کنٹرول میں آئے. لیکن آپ اگر منسٹر صاحب, آپ پرائم منسٹر صاحب کے اتنے بیسٹ جو ہے وہ ٹیم ممبر ہیں, اتنے بیسٹ پلیئر ہیں, تو آپ کے لیے کون سا مشکل تھا کہ آپ ان سے, آپ تو خود دعویٰ کرتے ہیں کہ جی نیشنل ہائی وے اتھارٹی اتنے منافع بخش آپ نے اس کو بنا دیا ہے, تو آپ اسی میں سے پیسے یوز کر لیتے نا, آپ اسی میں سے پیسے نکال کے, تو وہاں پہ یہ اگر 40-45 کروڑ روپے چاہیے تھا تو آپ نے کیوں اس پہ نہیں لگایا. کیونکہ آپ نے بیڈنگ سے جو ایف ڈبلیو نے پیسے دیے وہ تو قومی خزانے میں آ گئے, وہ آپ نے پیسے لے لیے, لوگوں سے آپ پیسے لے رہے ہیں, لیکن ان لوگوں کو ان پیسوں کے عوض آپ نے یہ سہولت دی, اور اس کے اوپر آپ کو شرم نہیں آتی سی سی پی او کو کہ وہ اٹھ کے یہ کہتے ہیں کہ جس خاتون کو جو ہے اس ٹائم پہ باہر نہیں نکلنا چاہیے تھا یہ فرانس نہیں ہے. مطلب ایسے ایسے عجوبے ان کے ہمیں نظر آتے ہیں, ایسی ایسی باتیں نظر آتی ہیں کہ نہ کبھی دیکھی نہ سنی. لیکن بس اب میں اس سے زیادہ کچھ کہوں گا تو شاید آپ کا پروگرام نہیں, نو وری, ہمارے پروگرام کے بارے میں سوشل میڈیا کا ہے. اچھا, آپ نے ابھی بات کی ہے اس واقعے پر, عمران خان کے لاڈلے سی سی او پی لاہور عمر شیخ کہتے ہیں کہ قصوروار خاتون ہے, وہ کیوں رات کو اس پہر نکلی اور جی ٹی روڈ سے کیوں نہیں گئی. سر, دعویٰ تو کیا جاتا تھا کہ ریاست مدینہ, یہ لفظ مکس کرتے ہوئے بڑی شرم آتی ہے, لیکن یہ کیسی ریاست مدینہ ہے جہاں پہ
اپنی ریاست جیسی ماں اپنے لوگوں سے اس طرح جواب کرے گی, اس طرح جواب دے گی؟ سندھیلا صاحب کولو فیل جو ہوتا ہے نا وہ بندہ اسی سے پہچانا جاتا ہے, اور کولو فیل کا جو تضاد ہے وہ بڑی بڑی شخصیات جو ہیں وہ وہاں پہ آ کے جسے کہتے ہیں نا ایکسپوز ہو جاتا ہے بندہ. تو اس لیے